میرے مولا منبر کوفہ پہ تشریف فرما تھے، سامنے بندہ آ گیا، سوالی نے آ کے پیر جی پہلا سوال کیا، یا علی رسول کی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فرمایا کون سی حدیث؟ اس نے کہا حدیث یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھا۔ علی نے مسکرا کے فرمایا آدھی سن کے پریشان ہو گیا، پوری سن، کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کا پانی اور مٹی میں تھی۔ وہ پریشان ہوا، پھر سنبھل کے کہنے لگا یا علی میرا مسئلہ حل ہو گیا، یا علی مجھے یقین ہو گیا جو پوچھنے آیا تھا وہی آپ بتا سکتے ہیں۔ علی نے فرمایا ٹھیک ہے اب اپنی بات پہ آ۔ اس نے کہا یا علی سوال یہ ہے جب کچھ نہیں تھا، ابھی آدم بھی نہیں تھے اور حضور نبی تھے، تو یہ رہتے کہاں تھے؟ اب سینہ اطہر پہ میرے مرشد نے ہاتھ مارا، سینہ اطہر پہ ہاتھ مار کے فرماتے پوچھے تو سن میرے حضور رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے جب اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمایا تو پھر خلق فرمانے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمانے کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجابات بنائے، ان حجابوں میں اپنے حبیب کے نور کو رکھا۔ سب سے پہلے 1000 سال تک اپنے حبیب کے نور کو ایک حجاب میں رکھا۔ علی فرماتے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اللہ نے حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب ہیبت میں رکھا، حجاب ہیبت کے بعد حجاب رفت میں رکھا، حجاب رفت کے بعد حجاب سعادت میں رکھا، حجاب سعادت کے بعد حجاب سخاوت میں رکھا، حجاب سخاوت کے بعد حجاب ہیبت میں رکھا، حجاب سہانت میں رکھا، حجاب سہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد اپنے حبیب کے نور کو حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب حیا میں رکھا، اس کے بعد حجاب وفا میں رکھا۔ علی فرماتے حتیٰ کہ 20 حجابوں سے باہر آنے کے بعد ایک حجاب میں میرے حبیب نے اب میرے رسول کے نور میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا۔ علی فرماتے 20 حجابوں سے نور باہر آیا، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا اور دیکھنا شروع کیا، اللہ نے خطاب دینے شروع کیے۔ اللہ فرماتا گیا تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی خاتم النبیین ہے، تو ہی باعث تخلیق دو عالم ہے۔ علی فرماتے اللہ خطاب دیتا رہا، حبیب شکرانے کے نفل ادا کرتا رہا، خدا خطاب دیتا رہا، رسول سجدے ادا کرتے رہے، اللہ دیکھتا بھی رہا، خطاب دیتا بھی رہا۔ قبلہ نسیم صاحب فرما گئے تھے اللہ نے اتنے پیار سے اپنے حبیب کو دیکھا، اتنے پیار سے دیکھا کہ اپنے ہی بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا، اپنے بنائے ہوئے پر وہ خود ہی عاشق ہو گیا۔ جب خدا نے خطاب دے لیے تو حبیب نے آخری سجدے سے سر اٹھایا۔ علی فرماتے سن سجدے سے سر اٹھایا تو سرکار کے جسم پاک سے 1,23,999 پسینے کے قطرے گرے۔ جب 1,23,999 کے پسینے کے قطرے گرے تو اللہ نے اپنے نبی کے پسینے کو ضائع نہیں کیا بلکہ ایک پسینے کے قطرے سے اللہ نے ایک نبی بنا دیا۔ علی فرماتے آدم صفی اللہ بنے سرکار مصطفیٰ کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے سرکار کے پسینے سے، ابراہیم خلیل اللہ بنے سرکار کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے سرکار کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنے سرکار کے پسینے سے۔ علماء عرفاء فقہاء تینوں طبقوں سے علی عباس عسکری سوال کر رہا ہے جو نبی حضور کے پسینے سے بنے ان کو بلایا کیسے جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں۔ اور جو رسول کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہیں؟ علی مولا